السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آپ نے تو نہیں کیے 23,000 پورے، لیکن پھر بھی میں نے ایپیسوڈ لکھی تھی تو میں نے سوچا میں دے دیتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ہیں برے لیکن میرے بہت سارے ریڈرز اچھے بھی تو ہیں جنہیں امید ہوتی ہے کہ شاید عریج دے ہی دے، تو پھر عریج دے ہی دیتی ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں مرم کائزان کی ایپیسوڈ نمبر 83۔ تو اسٹارٹ مرم کائزان قسط نمبر 83، تحریر عریج شاہ۔ اس کی آنکھ کھلی تو توشیبہ اسے سامنے صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس نے غور کیا تو دیکھا وہ صوفے پر بیٹھی بیٹھی ہی سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ یہ اچھا موقع تھا اپنے ہاتھ پیروں کو موو کر کے یہ دیکھنے کا کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس نے آہستہ سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے پیروں کو پکڑا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ موو کر پا رہی تھی، یہ اس کے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ اس نے آہستہ سے زمین پر پیر رکھتے ہوئے بیڈ کی مدد سے اٹھنا چاہا تو اسے اپنے پیروں میں لرزش محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پیر بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن یہ ہمت ہارنے کا وقت نہیں تھا۔ اس وقت ہی تو وہ چل پھر سکتی تھی، وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اس نے آہستہ سے بیڈ چھوڑ کر دیوار کا سہارا لیا تھا اور پھر اسی سہارے کے ساتھ وہ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ پورا وزن دیوار پر رکھے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ وہ چل پا رہی تھی۔ اس خوشی نے جیسے اسے دوسری دنیا میں لاپٹا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ خوشی سے ناچے۔ آخر 4 سال کے بعد وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی تھی۔ 4 سال کے بعد اس نے دنیا دیکھی تھی۔ وہ اس کے نکاح کا دن تھا۔ اس کا باپ کسی خوف کے زیر اثر 17 سال کی عمر میں اس کا نکاح کسی کے ساتھ کروا رہا تھا۔ وہ خوش تھی یہ سوچ کر کہ وہ مصر جائے گی، لیکن وقت اسے اس طرح سے مصر پہنچائے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ لمحے میں اس کی خوشیاں اس سے روٹھ گئی تھیں۔ نکاح کے فوراً بعد جیسے سب کچھ بدل گیا تھا۔ پورا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ پوری طرح بے بس ہو گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پائی تھی، اپنے بابا کے لیے، نہ اپنی ماما کے لیے، نہ اپنے بھائی کے لیے۔ وہ چیختی رہی، روتی رہی اور ان درندوں نے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے ہنستے کھیلتے گھر کی بوٹیاں کر ڈالی تھیں۔ اور ان چیخوں کو، ان آہوں کو وہ اپنے اندر ہی دفنا گئی تھی۔ اسے کچھ بھی پتہ نہیں تھا اس کے بعد کیا ہوا۔ جب اسے آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہوا تو اسے پتہ چلا کہ وہ تقریباً 1.5 سال سے کوما میں تھی، اور پھر اسے سمجھ آنے لگا کہ وہ اپنے ملک ہندوستان میں نہیں بلکہ مصر میں ہے۔ اس کے شوہر نے اس کے خاندان والوں کے مرنے کے بعد اسے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ وہ یہاں مصر کے کسی ہسپتال میں تھی۔ اس کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔
وہ ہر روز صبح شام اس کے لیے پھول لے کر آتا تھا۔ وہ ہوش و حواس میں تھی، لیکن ڈاکٹرز اس کے شوہر کو بتاتے تھے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، وہ ساری زندگی اسی طرح سے بے ہوش رہے گی، اور وہ بے بسی کی ایسی انتہا پر تھی کہ کسی کو کوئی جواب دے نہیں پاتی تھی، کسی کو کہہ نہیں سکتی تھی کہ وہ ہوش میں ہے۔ اور آخر کار آج وہ اپنی دنیا میں لوٹ آئی تھی۔ اسے نہ صرف ہوش آ گیا تھا بلکہ اس کے ہاتھ پیر بھی کام کرنا شروع کر چکے تھے۔ وہ چل رہی تھی، اپنے پیروں پر چلتے چلتے وہ یوں ہی دیوار کا سہارا لیے باہر آ گئی تھی۔ بے شک وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات کو جی رہی تھی۔ اپنے پیروں پر چلتے ہوئے وہ ہر طرف جا رہی تھی، لیکن وہ تھک رہی تھی، اس سے زیادہ چلا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے پیر جیسے اس کا وزن اٹھانے سے قاصر تھے۔ اس نے واپس اندر جانا بہتر سمجھا تھا۔ اس سے زیادہ وہ خود میں ہمت نہیں پا رہی تھی چلنے کی۔ وہ جس طرح خاموشی سے باہر آئی تھی، اسی طرح خاموشی سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی واپس آ گئی تھی۔ دیوار سے واپس بیڈ کی طرف آنا اس کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا، لیکن اس مشکل کو اس کی کوشش نے آسان بنا دیا تھا۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر آرام سے لیٹ گئی، اور خود پر اس نے بالکل ویسے ہی کمبل ڈالا تھا جیسے توشیبہ ڈال کر سوئی تھی۔ توشیبہ خود میں مگن رہنے والی لڑکی تھی، ہمیشہ خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ سب سے زیادہ اہمیت اپنے آپ کو دیتی تھی۔ اس کے حساب سے وہ پرفیکٹ تھی۔ اگر اس کے پاس کوئی نہیں تھا بات کرنے والا تو بھی کوئی بات نہیں، وہ خود سے باتیں کر سکتی تھی، وہ بھی بہت ساری۔ اسی لیے تو تھوڑے سے وقت میں وہ اسے اتنا زیادہ پسند آ گئی تھی۔ اس کی باتیں اسے بہت زیادہ پسند تھی۔ اس کی باتیں سنتے ہوئے اسے مزہ آتا تھا، اور اب وہ جاننا چاہتی تھی، جب اسے پتہ چلے گا کہ انشرا بالکل ٹھیک ہو چکی ہے، تب اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ صرف اس کی آنکھیں کھلنے پر یا مسکرانے پر اتنی زیادہ خوش ہو جاتی تھی کہ خوشی سے ناچنے لگتی تھی۔ نہ جانے جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ ہوش میں آ چکی ہے، وہ چل پھر سکتی ہے، وہ ہر طرف جا سکتی ہے، تب اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی۔ اور توشیبہ نے اسے مریم کے بارے میں بتایا تھا کہ کائسان کی ایک بیوی ہے۔ اس نے کائسان کو کبھی دیکھا نہ تھا، نہ ہی وہ اس کے قریب آیا تھا، نہ وہ اپنی آنکھوں سے اب تک اسے دیکھ پائی تھی، لیکن اس نے اس کی آواز سنی تھی۔ وہ اس کے بارے میں اسے بس اتنا ہی پتہ تھا کہ وہ اس کے شوہر کا بڑا بھائی ہے، اور یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں
وہ جاننا چاہتی تھی، کیونکہ اس کا باپ کہا کرتا تھا کہ کائسان کاظمی اس کا مسیحا ہے، اور وہ اپنے بابا کے مسیحا سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی، اور اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی اسے ضرور دیکھ پائے گی۔ وہ جلد ہی گھر واپس آیا تھا۔ جب اس نے گاری دروازے کے اندر کی تب اسے کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے خود ہی واچ مین کو ہٹا دیا تھا۔ ڈبلیو کے ہوتے ہوئے اسے کسی طرح کے واچ مین کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اور مریم گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اس لیے کسی ملازم کو بھی اس نے گھر پر رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی بیوی کو پردے میں رہنا پسند تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کچھ بھی مریم کی مرضی کے خلاف ہو، اسی لیے اس نے سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق کیا تھا۔ لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن بے شک کسی بھی انسان سے کہیں زیادہ ڈبلیو اسے پروٹیکٹ کر سکتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ ڈبلیو نے اس کی حفاظت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ گولی وغیرہ سے اسے بچا نہیں سکتا تھا۔ ہاں، لیکن اسے ڈبلیو پر پورا یقین تھا کہ اس نے اسے کچھ بھی ہونے نہیں دیا ہوگا۔ لیکن پھر بھی اس واقعے نے اسے ڈرا دیا تھا۔ اس کی مریم کی جان خطرے میں تھی، اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا، اور اگر ڈی گینگ اس کی مریم کی جان کا دشمن نہیں بنا تھا تو پھر اور کون ہو سکتا تھا، کیونکہ کوئی بھی کائسان کی کمزوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ کائسان سے یوں کھلے عام پنگا لیتا۔ کوئی اس کے گھر کے اندر تک آیا تھا، اور اس طرح سے گھر کی انفارمیشن لینے کے بعد اس نے اس کی بیوی پر جان لیوا حملہ کیا تھا۔ مطلب صاف تھا کہ یہ ڈی گینگ کے ہی لوگ تھے، لیکن ڈی گینگ تو غائب تھا، تو کیا وہ لوگ چھپ چھپا کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ لیکن چھپ چھپا کر حملہ کرنے سے انہیں کیا حاصل ہوگا؟ اگر تو وہ اپنے باس کی انفارمیشن چاہتے تھے تو کھلے عام سامنے آتے، اس طرح سے اس کے گھر کے اندر گھس کر مریم کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرتے۔ لیکن ڈی گینگ کے لوگ یہ تو نہیں جان چکے تھے، کہیں ڈی گینگ کے لوگ یہ تو نہیں جان چکے تھے کہ ان کا باس مر چکا ہے؟ ممکن تھا کہ اپنے باس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کائسان کی کمزوری کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہو، اور اگر ان لوگوں نے اس طرح کا کچھ بھی سوچا تھا تو انہوں نے اپنی موت سوچی تھی، اور کائسان انہیں دردناک موت دینے والا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے سب سے پہلے صوفے پر سمٹی بیٹھی اپنی بیوی نظر آئی تھی، جو اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس کی طرف آتے ہوئے اس کے سینے سے لگتی پھوٹ
پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خدا کا کرم ہوا ہے بیٹا، جو اندازہ ہو گیا تھا۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ وہی لڑکا تھا جو کل ہمارے گھر پہ آیا تھا باہر لگے فانوس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اسی لڑکے نے گھر کے اندر گولی چلائی تھی۔ میں یہ تو نہیں کہتی کہ اس نے مریم کو مارنے کے لیے گولی چلائی تھی، لیکن اس کا مقصد شاید ہمیں خوف زدہ کرنا ہی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی چور ڈاکو تھا جو ہمیں دھمکا کر گھر کے اندر سے کچھ چوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ گھر کے اندر آیا ہے یا نہیں، لیکن مریم کے اندر آتے ہی میں نے سارے کھڑکیاں دروازے بند کر دیے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ جو کوئی بھی تھا کسی بری نیت سے آیا تھا، لیکن لگتا ہے کل اس نے نہ گھر کے اندر آ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ گھر کے اندر کون کون ہوتا ہے اور مرد حضرات کب گھر سے باہر جاتے ہیں، تبھی اس نے اس وقت گھر پر حملہ کیا تھا تاکہ ہم لوگ اپنی پروٹیکشن نہ کر سکیں۔ لیکن اللہ پاک کا کرم ہوا ہے، ڈبلیو نے آج مریم کو بچا لیا۔ وہ اس کا دوپٹہ کھینچ کر اسے اندر لے آیا تھا۔ یقیناً وہ آدمی جس طرح سے نشانہ باندھ کر گولیاں چلا رہا تھا، گولی مریم کو بھی لگ سکتی تھی۔ خدا کی ذات نے اسے بچا لیا ہے، وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ مریم کو اپنے سینے میں سمیٹے وہ خود بھی جیسے کسی خوف کے زیر اثر تھا۔ یہ آج اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کوئی اس کی مریم کی جان لینا چاہتا تھا، کوئی اسے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا، قائزان کی کمزوری کو ڈھونڈ کر اسے ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اور یقیناً وہ اپنے انجام سے بھی باخبر تھا۔ اتنا تو وہ جان ہی چکا تھا کہ قائزان کی کمزوری پر ہاتھ ڈالنے والے کا کیا انجام ہوتا ہے، لیکن وہ انجام سے بے خوف تھا۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ قائزان اس کا کیا حال کرے گا۔ یقیناً وہ اس کے ہاتھوں بہت بری موت مرنے والا تھا۔ اس نے مریم کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، اس کے چہرے پر بے حد خوف تھا، وہ ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا تمہیں، تمہارا قائزان تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دے گا میری جان۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا کمرے کی طرف لے کر آ گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اس کے سینے میں کسی معصوم سے بچے کی طرح سر چھپائے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ مریم، میرا بچہ، میری جان، ریلیکس ہو جاؤ، وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے کہہ رہا تھا، جو اس کے ساتھ چپکی بہت زیادہ خوف زدہ تھی۔ وہ اس کا ڈر کم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ہو ہی نہیں پا رہا تھا، کیونکہ گھر کے اندر ہی کسی نے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ کون تھا جو اس کی بیوی کو مارنے کی کوشش کر سکتا تھا؟
اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ کسی نے ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کسی نے کھلے عام مرم پر حملہ کیا تھا، اسے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی ہے جو اس سے نہیں ڈرتا اور نہ ہی اسے اپنے انجام کا کوئی ڈر ہے۔ کوئی ہے جو مرم کو کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اسے پوری طرح سے یقین تھا کہ ڈی گینگ کے علاوہ کوئی بھی کائسان کاظمی کے خلاف اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی، صرف ڈی گینگ کے لوگ ہی کر سکتے تھے، کیونکہ کائسان کاظمی کی کمزوری کا فائدہ صرف وہی اٹھا سکتے تھے۔ ان کے علاوہ اس طرح کی ہمت اور کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور حقیقت تو یہ تھی کہ کائسان کی کمزوری کے بارے میں اس کے دشمن ابھی جانتے ہی کہاں تھے۔ یہ تو صرف کچھ ہی ایسے لوگ تھے جنہیں کائسان نے خود اپنی کمزوری بتائی تھی، ورنہ کائسان کی پرائیویٹ لائف کے بارے میں کوئی بھی اتنی گہرائی سے نہیں جان سکتا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ رسل کو جو انفارمیشن ملی تھی وہ غلط تھی۔ ڈی گینگ کے لوگ غائب نہیں ہوئے تھے، وہ یہیں تھے، ان کے آس پاس، لیکن انہوں نے اپنا دائرہ محدود کر لیا تھا، کیونکہ اب ان لوگوں کو کسی سے کوئی مطلب نہیں تھا سوائے کائسان کے۔ وہ کائسان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس وقت وہ صرف اس سے کوئی انفارمیشن لینے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کا مقصد مرم کو قتل کرنا تھا۔ وہ سیدھے کائسان کی کمزوری پر اٹیک کر رہے تھے۔ وہ مرم کو مارنا چاہتے تھے، اسے ختم کر کے کائسان کو بے بس کرنا چاہتے تھے۔ ممکن تھا کہ وہ اپنے باس کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر چکے ہوں کہ ان کے باس کو کائسان نے ختم کر دیا ہے، اسی لیے شاید وہ اب کائسان کو کوئی بہت بڑی تکلیف دینا چاہتے تھے، اسے نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اور یہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ کائسان کو سب سے زیادہ نقصان مرم کے نہ ہونے سے ہوگا۔ اس کی زندگی بے رونق ہو جائے گی، اس کی خوشیاں ختم ہو جائیں گی، اور اس کی زندگی شاید اس سے منہ پھیر لے گی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی تیسری ایپیسوڈ، چوتھی بھی میں لکھ کر بیٹھی ہوئی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں کہ اگر آپ مجھ سے مزید ریکارڈنگ ہو سکے تو میں کر دوں گی، ورنہ شاید صبح آئے گی ایپیسوڈ، کیونکہ سچی بتاؤں تو مجھے نیند بھی آ رہی ہے، لیکن کل سنڈے سوچ کرنا میرا فلم دیکھنے کا بھی دل کر رہا ہے کہ کوئی مووی وغیرہ ہی دیکھ لوں، جلدی کیوں سونا بھائی۔ تو بس آپ کو تو پتہ ہے سیٹرڈے نائٹ کیا حال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ میں کوشش کرتی ہوں ایک اور ایپیسوڈ ریکارڈ کرنے کی، اگر ہو گئی تو دے دوں گی، ورنہ دیکھتی ہوں کہ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی۔ صبح پڑھ لیجئے گا، ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔